مفتی صاحب اسلام میں غریب مسکین لڑکی سے نکاح کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ میں چاہتا ہوں غریب لڑکی سے نکاح کروں، اس کی کفالت کروں، اللہ راضی ہو جائے گا اس پر؟ دیکھو غریب لڑکی سے شادی کا ظاہر ہے ثواب ہے، اس کی کفالت کا بھی ثواب ملے گا، اس کا گھر بسانے کا بھی ثواب ملے گا، لیکن ایک بات دماغ میں رکھیں، بیگم جو ہے نا وہ اپنے جوڑ کی ہوتی ہے۔ جوڑ کی کا مطلب یہ کہ ٹھیک ہے آپ غریب سے نکاح کریں لیکن پھر آپ اپنے لیول کا اس کو مقام دیں، کیونکہ بعض نیچ طبیعت کے لوگ غریب لڑکی سے شادی کر کے پھر اس کو تانے ہی دیتے رہتے ہیں پوری زندگی، ابے تیرے باپ کے گھر میں تو 2 ٹکے نہیں ملتا تھا تجھے، میں تجھے سونے کے نوالے کھلا رہا ہوں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، بجائے رشتہ جڑنے کے ٹوٹنا شروع۔ اب اپنے اسٹیٹس کی لڑکی سے شادی کی ہے تو اس کو آپ یہ تانے نہیں دے سکتے تیرے باپ کے گھر میں تو کیا ملتا تھا، میں تجھے سونے کے نوالے کھلا رہا ہوں، تو وہ فوراً کہے گی میرے باپ کے گھر میں بھی ہم کباب کوفتے کھایا کرتے تھے، تو آپ پھر تمیز سے بیٹھ جاؤ گے اچھا اور کوئی بات اور کسی ٹاپک پر بتائیں کیا بات۔ لیکن غریب لڑکی کو جب یہ تانا دو گے تو وہ بولے گی یار ایک تو کھلا رہے ہو اوپر سے احسان جتلا رہے ہو، تو اس سے بعض دفعہ معاملہ کیا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو ظرف بڑا رکھ کے پھر غریب لڑکی سے شادی کرو۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مفتی صاحب وہ 70,000 کون لوگ ہیں جو بنا حساب کی جنت میں جائیں گے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پہ کامل توکل کیا کرتے تھے۔ 70,000 کا لفظ عربی میں کثرت کے لیے بھی آتا ہے، سمجھتے ہو نا؟ مفتی صاحب میرے بھائی مشرک ہیں، بات بات پر یا علی مدد یا رسول اللہ مدد کہتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ غیر اللہ سے کے پاس اللہ نے اختیارات دیے ہیں، تو کیا ان کے پاس رہنا، ان سے ملاقات رکھنا جائز ہے؟ بھائی یہ تو خالص شرک ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے غیر اللہ کو ما فوق الاسباب اختیارات دیے ہوئے ہیں، اس نیت کے ساتھ کوئی یا رسول اللہ مدد کہتا ہے یا علی مدد کہتا ہے، تو وہ تو کافر ہے، وہ تو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک کر رہا ہے۔ تو کیونکہ یہ عقیدہ ہے کہ اختیارات بھی اللہ نے دے دیے ہیں، تو پھر اس کا یہی حل ہے کہ اس سے محبت سے پیش آئیں، اس کو توحید کی دعوت دیں۔ اگر بد کلامی بد تہذیبی کریں گے تو وہ اور دین سے دور ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب تمام کبیرہ گناہوں سے اللہ کی توفیق سے بچا ہوا ہوں، لیکن ایک کبیرہ گناہ مجھ سے ہوا ہے اور بار بار میں سچی توبہ کرتا ہوں، توبہ ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کی جہنم سے بہت ڈرتا ہوں، کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا؟ اگر توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ سے اچھی طرح مانگ لیا تو بس اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ تو بار بار توبہ کرتے رہیں اور گناہ پہ کوئی اپنے اوپر سزا بھی رکھیں، صرف توبہ سے گزارا نہیں ہوتا، آج کل دوبارہ گناہ کر لیتا ہے آدمی۔ جب گناہ کریں تو اپنے اوپر کوئی سزا بھی رکھیں کہ میں اپنے آپ کو یہ سزا دوں گا۔ وہ سزا روزے کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، نماز کی شکل میں بھی، صدقے کی شکل میں بھی، اب وہ ہر ایک کے حالات مختلف ہوتے ہیں، بہترین سزا تو روزہ ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں یہ کہ اپنے روزے رکھ کے اپنے آپ کو سزا دیں، اور پھر اس گناہ کے اسباب پہ غور کریں کہ یہ کیوں ہوتا ہے مجھ سے، کس وقت ہوتا ہے، اس ٹائم کے بارے میں، اس تنہائی اختیار نہ کریں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن سے آہستہ آہستہ گناہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا، لیکن مایوس نہیں ہونا ہے، ہتھیار ڈال کے بیٹھنا نہیں ہے کہ یار یہ چونکہ چھوٹتا نہیں ہے لہذا چھوڑ دو اب کرتے رہو، یہ نہیں کرنا۔ جس دن یہ کر لیا تو اب برباد ہو گئے، سمجھ لو۔ تو جب تک پھڈا چلتا رہے گا امیدیں انشاءاللہ قائم رہیں گی، جہاں پھڈا چھوڑ دیا نا، توبہ ہی چھوڑ دی، بس سمجھ لو کہ اب بربادی شروع ہے۔ حضرت عمر کا قول ہے نا کہ مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ اللہ میری دعائیں قبول کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، میرے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ دعا مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ اللہ اگر دعا مانگنے کی توفیق ہی چھین لینا، مانگنے کا پھر بربادی ہے۔